تو فاسق کا معنی حق سے نکلنے والا، ہدایت سے نکلنے والا. تو پھر فمنہم المہتد فمنہم مہتد، ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے تھے، وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ ان میں سے فاسق تھے. اور یہ فطرت ہے، سنت الہیہ، ہر معاشرے میں زیادہ لوگ فاسق ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں ہدایت پانے والے، اتباع اور اطاعت کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کبھی حق کو تعداد کے پیمانے میں تولنے کی کوشش نہ کرو. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جس طرف لوگ زیادہ ہیں اس کو مان لو، جس طرف کم اس کو چھوڑ دو. یہ کوئی معیار نہیں، یہ کوئی حق کا توازن نہیں ہے. معیار دلیل ہے. دلیل اگر ایک بندے کے پاس ہے اور زیادہ لوگ دلیل سے غافل ہیں تو ایک بندہ حق پر ہے، زیادہ تعداد نہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں کام کرو، مانا جو نہیں کرتے وہ سارے گناہ گار ہیں اور اکثریت نہیں کرتی. ہاں گناہ گار ہے. جب دلیل واضح ہے تو اس کے مقابلے میں قلت ہو، کثرت ہو، 2 انسان ہو، 2000 ہو، 2 لاکھ اور 2 کروڑ ہو، وہ نا حق پر ہیں، حق پر نہیں ہیں، وہ گمراہ ہیں. حق کی قوت دلیل کے ساتھ ہے اور دلیل کی قوت حق کے ساتھ ہے. تو یہاں دیکھ لیجئے، یعنی قرآن نے جہاں بھی اکثریت کا ذکر کیا یا کثرت تعداد کا ذکر کیا تو تعریف کے تناظر میں نہیں. کثیر منہم فاسقون، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، بہت تھوڑے مومن تھے، زیادہ فاسق تھے. اور ایک مقام پر وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ جتنی بھی خواہش کر لیں، جتنی بھی حرص کر لیں، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کم لوگ ایمان لائیں گے. تو کبھی حق کو تعداد کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرو. اس ترازو میں دلیل آئے گی، دلیل کے ساتھ حق کو تولو، برہان کے ساتھ. خود ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، برہان پیش کرو. یہودیوں نے، عیسائیوں نے دعوے کیے ہم حق پر ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، یہ ان کی خواہشات، امنگیں ان کی. قل ہاتھو برہانکم، اپنی برہان تو لاؤ، دلیل تو لاؤ کہ تم جنت میں کیوں جاؤ گے. خالی دعویٰ کسی کام کا نہیں، دلیل پیش کرو. تو اسی طرح حق دلیل کا نام ہے، تعداد کا نام نہیں ہے.